ہے کہ ان کی تعداد جو ہے 2 سے 4 ہزار کے درمیان ہے. اس سے زیادہ تو آپ نے کنٹینر لگا رکھے ہیں. کہاں پہ لگے ہیں کنٹینر بتائیں؟ آپ دیکھیں سر, بتائیں. پڑے ہوئے سڑکوں کے. نہیں, آپ اسلام آباد کی جس سڑک پہ جس مقام پہ کنٹینر لگے ہیں مجھے بتائیں. ہر جگہ پہ پڑے ہیں. نہیں, میں کہ کسی جگہ نہیں لگے, سائڈ پہ پڑے ہیں. ایسی اطلاعات موجود ہے کہ عمران خان کے ساتھ کسی لیول پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے. انہوں نے جو اپنے اس لال مارٹ کو اسلام آباد پر جانے میں ڈیلے کیا ہے, اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا کسی سطح پہ عمران خان سے بات چیت ہو رہی ہے؟ جی, عمران خان نیازی پہ سے کسی لیول کسی جگہ پہ کوئی بات نہیں ہو رہی, اور اس بات کی شہادت میں ہی نہیں دے رہا, وہ خود بھی جو ہے اس کی ہر تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جو کل اس نے تقاریر کی ہے اور آج جو صبح کی ہے. اگر اس کی کسی طرح بھی بات ہو رہی ہے تو پھر یہ گفتگو جو اس نے کی ہے یہ اس طرح ہو سکتی ہے. آپ خود اس بات کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. کوئی بات چیت ان کے ساتھ نہیں ہو رہی. خطرہ تو نہیں ہے, اور اگر مرسلالت ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کی غلطی ہوگی یا موجودہ حکومت کی؟ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی غلطی ہوگی بلکہ اس کی سازش ہوگی. اور عمران خان نیازی جو ہے, اس نے کل جو مارشل لا کے لگنے کی بات کی ہے یا مارشل لا کے لگنے کو اس نے ویلکم کیا ہے, وہ انتہائی قابل مذمت ہے. پوری قوم, ہر سیاسی جماعت, ہر سیاسی کارکن اس کی مذمت کرتا ہے. یہ جو ہے یہ اسی لیے شاید یہ جو ہے یہ فتنہ اور فساد جو ہے یہ اٹھائے ہوئے ہے کہ یہ ملک کو ڈیریل کرنا چاہتا ہے, ملک کو جمہوری اور آئینی راستے سے جو ہے وہ ہٹانا چاہتا ہے تاکہ ملک جو ہے وہ نقصان کی طرف اور تباہی کی طرف جائے. اگر ایسا ہوتا ہے تو کوئی سیاسی جماعت, کوئی سیاسی کارکن بشمول اتحادی حکومت اور اتحادی جماعتوں کے جو ہے وہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا. لیکن میں یہاں پہ یہ بات بہت دو ٹوک انداز میں جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں کہ مارشل لا لگانے والوں نے یہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ, کسی فرد کا نہیں, ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آئین کے تابع رہیں گے اور اس ملک کو آئین اور جمہوریت کے راستے پہ چلائیں گے. کمرال منور صاحب, دنیا نیوز سے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا فیصل واوڈا کی پریس کانفرنس عمران خان کے کہنے پہ ہوئی, کیا اس کی کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ دوسرا یہ کہ آپ کی باتوں سے اور پریس کانفرنس سے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کو اسلام آباد کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا جائے گا, تو وہ پرمیشن والا معاملہ ختم ہو چکا ہے. دیکھیں, رہی بات یہ پہلی بات آپ کی کہ فیصل واڈا کی پریس کانفرنس اور یہ دونوں جو صاحبان ہیں علی امین گڈھا پور اور کامران بنگش, ان میں بتائیں مجھے فرق کیا ہے؟ دو کے بیانات کی وہ تائید کر رہا ہے اور ایک کو پارٹی سے نکالا ہے, تو بات تو انہوں نے سیم کی ہے, ایک ہی بات کی ہے انہوں نے, تو وہاں سے بات شروع کی ہے. وہ تھوڑا سا شروع کرنے میں اس سے تھوڑی غلطی ہوئی اور اس کو انہوں نے کور کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. اس کے بعد دوسری اور اس کے بعد تیسری جو ہے بات وہی ہے جو فیصل واڈا نے اپنی پریس کانفرنس میں جو ہے وہ کی ہے, اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. باقی رہی بات آپ مجھے بتائیں کہ مسلح لوگوں کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ شہر میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے؟ اگر وہ پرامن احتجاج کے لیے آتے ہیں تو ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے تابع ہیں, آئین اور قانون کے تابع ہیں. لیکن اگر وہ مسلح ہو کے آتے ہیں تو پھر یہ صرف ہماری کوئی یعنی اجازت دینے یا نہ دینے والی بات نہیں, یہ ہمارا فرض ہے کہ ایسے فسادیوں کو, ایسے فتنے کو اور ایسے لوگوں کو جو مسلح ہو کے حملہ آور ہو رہے ہیں انہیں ہر قیمت پہ جو ہے وہ شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے. اللہ صاحب ڈان سے. سر دو سوال ہیں. تو کل آپ کی صدری پر کابینٹ نے کمیشن بنانے کی منظوری دی ہے, وزارت داخلہ کی, لیکن ارشد شریف مرحوم کی والدہ نے اس کو مسترد کیا ہے, تو وہ ان کی جو ریکویسٹ ہے ریٹن بھی آئی ہے, اس پہ غور کریں گے. دوسرا, آج کوئی خبر چلی ہے میرا خیال اعزاز کی ہے
शहबाज गिल का नाम ECL में डाला गया और क्या किन वजूहत की बिना पर डाला गया? शहबाज गिल साहब की जो अपना ECL में डालने की बात है, उसके बारे में मैंने वो ऑर्डर्स जो है वो मैंने वो नहीं देखा। ये बात जो है वो अंडर कंसिडरेशन थी, तो मेरा ख्याल है कि अगर डाला गया तो वो जो केसेस उनके ख़िलाफ़ हैं, और ख़ास तौर पे आपके इल्म में है कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक केस बड़ा सीरियस है, जिसमें उनके ऊपर इल्ज़ाम जो है वो बहुत सीरियस है कि वो अफवाज के रैंक एंड फाइल में जो है वो नफ़रत और यानी उसमें जो म्यूटनी है उसका उनके ऊपर इल्ज़ाम है। तो वो एक ऐसा केस है कि उसके लिए जो है वो पुलिस जो है वो इंटीरियर को कह सकती है, और अगर ये कहा गया है तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला होगा। बाकी वो जो कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जाके अगर वो समझते हैं कि ये गलत है तो उसको वो जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। जहाँ तक आपने अरशद शरीफ साहब की वालदा की बात की है, देखें इंक्वायरी कमीशन बनाना, इस मामले की तह तक पहुँचना, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर उस कमीशन में कोई हमारा सहाफ़ी भाई, कोई सहाफ़ी तंजीम जो है वो अपनी तसल्ली, तशफ़ी या अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए शामिल होना चाहे, तो गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये बिल्कुल ऑफ़र है कि वो आएँ और वो मिल के जो है वो इस मामले की तह तक जो है वो पहुँचा जाए। बाकी उनकी वालदा का जहाँ तक मामला है, अगर उनकी वालदा ये समझती हैं कि कमीशन की बजाय कोई और तरीक़ाकार अपनाया जाना चाहिए, तो वो हमारी रहनुमाई फरमाएँ। वो हमारी माओं की जगह है, हमारे लिए बहुत वो काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मामले की जो है वो तह तक पहुंचा जाए। तो उस मकसद के लिए वो इंक्वायरी कमीशन है। इंक्वायरी कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इंक्वायरी कमीशन जो है वो किसी के ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं करने के लिए, वो तो एक जो है वो इस पूरे मामले की जो है वो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, प्रोब करके जो है वो रिपोर्ट इंटीरियर वज़ारत दाखिला को पेश करेगा, और हम उसको कैबिनेट को भी पेश करेंगे और आपके सामने भी जो है वो पेश करेंगे। इसी तरह से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है अपना वो वहाँ पे मौजूद है इस वक्त कीनिया में, और हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो बड़े एक्सपीरियंस, बड़े तजर्बाकार लोग हैं, वो वहाँ पे बहुत बेहतर